اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم دوستو، میں آپ کی خدمت میں یہ مرزائیوں اور قادیانیوں کا ایک دجل پیش کرنے جا رہا ہوں، جس سے وہ بھولے بھالے سیدھے سادے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ یہ انہیں کہتے ہیں جی کہ آپ بالکل سادہ دماغ ہو کر، ہر سوچ سے بالا تر ہو کر استخارہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں۔ جناب، یہ آپ کے ایمان پر ایک ڈاکہ ہوتا ہے۔ یہ آپ کو اپنے عقیدے کے بارے میں شک میں مبتلا کرتے ہیں۔ جب آپ شک میں مبتلا ہوتے ہیں اور آپ استخارہ کرتے ہیں تو بسا اوقات شیطان آپ کے دل میں وہ وسوسے ڈالتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا ایمان بعد میں کمزور ہو جاتا ہے اور آپ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست علی احمد صاحب جو کہ دبئی میں رہتے ہیں، ان کو اسی طرح انہوں نے اپنی باتوں میں جھگڑا اور انہوں نے وہ استخارہ کیا، اور اس استخارے کا نتیجہ جو نکلا وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ یہ ان کی آڈیو جو ہے وہ تقریباً 1 جنوری 2018 کی تھی۔ میں اپنے موبائل سے کچھ ڈیٹا ڈیلیٹ کر چکا تھا، اس لیے میں نے اپنے غلام مرتضیٰ بھائی سے دوبارہ یہ آڈیو منگائی ہیں۔ سب سے پہلے یہ آڈیو سنتے ہیں جو آپ نے مختلف گروپوں میں سنی ہوں گی۔ اس وقت انہوں نے اپنا خواب بیان نہیں کیا تھا، تو آئے دیکھتے ہیں اس وقت انہوں نے کیا کہا تھا۔ السلام علیکم رحمت اللہ۔ جی سہیل بھائی، میں تو اللہ پاک کو معافی منگی ہے جی، بڑی اللہ پاک بچا لے، اللہ پاک معاف کر دے جی، بس غلطی ہو گئی سی بڑی وڈی، اللہ پاک معاف کرے، اللہ پاک بچاوے جی۔ تے سر چیز جو میں ویکھا خدا گواہ نے جی، کوئی بندہ بھی آ جاوے میرے سر تے قرآن رکھو، میں اس نے سر تے قرآن رکھاں گا، قرآن تے فیصلہ دینے سچ گل کریں گے، ٹھیک ہے؟ جو ویکھا اللہ پاک معاف کرے جی، بڑی وڈی گمراہی دے وچ اللہ پاک مینوں معاف کرے۔ میں تے اپنی معافی منگنا سارے پہلے، ٹھیک ہے؟ کہ میں انہاں لائن مرددہ نے آخنے تے استخارہ کیتا، ٹھیک ہے جی؟ پر استخارہ جہاں میں کیتا تے جہی چیز میں ویکھی ہے اللہ نے ذات مینوں بچا لیا، ٹھیک ہے؟ پیر و مرشد دیاں دعاواں نال میں تے بس اس کھڈے وچ ڈمنے تو بچ گیا، ٹھیک ہے؟ مینوں پیچھے کیا چھک لیا میری ماں باپ دیاں دعاواں، ٹھیک ہے جی؟ بڑی وڈی ضلالت نے وچ اے ذلیلہ والی زندگی بسر پہ کرے نے سر، ضلالت وچ ان دی زندگی بسر پئی ہونی تے مینوں ہن سمجھ نہیں پیانی۔ میں یہ پیغام نوٹ کروایا تے رانا مقبول صاحب کالیں شروع کر دتیاں، میں نے کو تے ہن VPN کوئی نہیں، ٹھیک ہے؟ تے میں انہوں نے میسج بھی کیتا بھئی تسی میسج تے گل کرو، وہ مینوں کالاں مینوں کرنے پین واٹس ایپ تے، پر میں نے کو تے ہن VPN کوئی نہیں بھئی میں ان دی کال اٹینڈ کراں۔ تو جناب، اس میسج کے بعد میں نے انہیں کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں، اور آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کا ایمان ضائع ہونے سے بچ گیا، نہیں تو شیطان آپ کے خواب میں آ کر کوئی آپ کو ایسی بات بتا دیتا کہ آپ جو ہے وہ مرتد ہونے پہ مجبور ہو جاتے۔ تو جناب، انہوں نے اس کے جواب میں مجھے یہ کہا۔ السلام علیکم رحمت اللہ۔ سہیل بھائی، اللہ پاک نہ لکھ لکھ کرم ہے، اللہ پاک نہ شکر ہے جی، لکھ لکھ کروڑ ہاں شکر ہے جی، اللہ پاک بچا لیا ہے نا کافر نے کولو، اللہ پاک بچا لیا جی، اللہ پاک نی ذات نہ بڑا شکر ہے، کرم ہے۔ استخارہ میں یہ نہیں کیتا سی بھئی اللہ معاف کرے مرزا نبی ہے یا نہیں ہے، وہ تو مینوں پتہ ہے کوئی نبی نہیں ہے۔ میں یہ استخارہ کیتا سی بھئی جڑے جماعت احمدیہ دے ممبران ہیں یہ حق دے ون یا کی ہیں، ٹھیک ہے؟ تے مرزا نی حقیقت نہ میرے اتنے بھئی اللہ پاک تو واضح کر، مرزا غلام احمد نی حقیقت میرے اتنے واضح کر۔ مرزا غلام احمد نے بعد الموت نے زندگی نے حقیقت میرے اتنے تھوڑی واضح کر، مینوں اشارہ دے کچھ، ٹھیک ہے؟ تے سر جی توبہ استغفار ہے جی، توبہ استغفار ہے۔ میں جس بندے کو اتوں پتہ کیتا ہے احمد صغیر محمد سعید کو، وہ بابا ہے تقریباً 77 ایئر اولڈ ہے، ٹھیک ہے؟ اتوں دا وہ
القوین اتوں کی ایک ریاست ہے القوین، اتنے وہ بابا ہوں اس کا گھر ہے تو وہ خوابہ نہیں تعبیر دستا، میں اس بس پتہ کرینا میں اج اس کو پہنچ گیا، ٹھیک ہے۔ تے سر جی اس میں نے دسا ہے اس کیا جی یہ جڑے بندے نے یا یہ جڑا بندہ ہے نا یہ بڑی وڈی گمراہی وچن تے اللہ پاک ہی انہاں تے رحم کرے، ٹھیک ہے۔ اور میں نے یہ دسا ہے اس کیا ہے جی تسی انہاں ہاتھ چھوڑ دو، مکمل چھوڑ دو، تانوں یہ اشارہ ہے بھئی تسی انہاں دکھ کنارہ کشی اختیار کر گئے نو، میل جول میل ملاپ ہی بند کر دو، ٹھیک ہے۔ تے میں سارے اسی مارے بالکل ہوں میں اور محتاط ہو جاواں گا، اللہ پاک خیر کرے جی، اللہ نے ذات مینوں تے بچا لیا تے دعا بھی اللہ نے ذات شیطان نے شر تو محفوظ رکھے تے اللہ شیطان نے کن اندر ڈوری ہی رکھے، بڑی وڈی بس اللہ پاک کی طرف مہربانی ہوئی جی، تے جتنا اللہ پاک نے شکر ادا کریے اتنا کم ہے۔ تے چلو میں تمہیں دساں گا کل یا پرسوں میں تمہیں دساں گا، ماں ذریعہ اپنے ہوش و حواس آن دو، میں بڑا شدید قسم ٹینشن میں مبتلا ہو گیا، بڑی شدید قسم تھوڑا بہت ماں ہوش آ گئے نے، میں تمہیں دساں گا ساری گل بات، ٹھیک۔ جی جناب احمد علی صاحب ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے، اور وہ ان کا کہنا تھا کہ میں ابھی کسی کو کچھ بتانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ آگے انہوں نے مزید فرمایا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اج تے ماں بالکل سہیل بھائی کوئی گل نہیں سمجھ آنی پئی، خالی پتہ لگنا یہ زندیل تے کافرن غیرت نے پتر، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک نے بڑی وڈی گمراہی وچ مبتلا من، اللہ پاک نے ذات انہاں ان دے اوتے رحم کرے، ٹھیک ہے۔ تے اللہ پاک ہی ان دے اوتے رحم کرے تے فضل کرے۔ تے سر جی میں تمہیں دساں گا، میں تھوڑا اپنی جائی تے آمن دو، میں تمہیں ساری گل بات دساں گا، میں تھوڑا بہت بس اپنی جائی تے آ گئی نہیں، میں تے بڑا پریشان ہو گیا حقیقت ہے، بڑی معافی تلافی منگی، میں تے گھر بھی فون کیتا، ٹھیک ہے، اور میں کہ کوئی سر صدقہ کڈو کوئی اللہ بڑی وڈی کی مصیبت تو بچا لیا، ٹھیک ہے۔ اللہ نے ذات بڑی مہربانی کی، بڑی توبہ طیب کی، تے میں تمہیں دساں گا، ٹھیک ہے نا، جیڑی بھی گل ہے میں جیڑی شے ویکھی ہے میں تمہیں دساں گا، تے میں گروپ نو تے لیفٹ کر گیا تے کوئی فائدہ نہ نے، حقیقت ہے پانی بھی ڈانا رہے نا کہ پتھر نے تے پتھر کا سوراخ کر دینا بہترین ہے، میرا تے مشورہ ہے بھائی انہاں بغیر تک وہ جان چھڑاؤ اپنی۔ جی پانی بھی ایک جگہ پہ گرتا رہے تو وہاں پہ سوراخ کر دیتا ہے، ان سے اپنی جان چھڑائیں۔ یہ تھا جناب علی احمد صاحب کا میسیج۔ آگے مزید فرماتے ہیں، سہیل بھائی وہ احمد صغیر محمد سعید جس میں نام پہ گنا نا بابے نا، جس ٹائم وہ مینو خواب نہیں تعبیر دسے نا پہ نا تے خدا تے یقین کرو جی بھائی بالکل اس نے خواب نہیں تعبیر میں سن کے نا تے ماں کمر والا شروع ہوا پیا، میں کپی تاری ہوئی پی آئی، ٹھیک ہے جی، پنجابی کیا ہے کمر والا کپی میں تاری ہوئی پی آئی، تے وہ ماں کہنا بھائی یار تو نے تے خواب تو کیوں خواب ہی خالی تو ویکھ کے تے اس طرح، میں کہ یار بابا ہن تو میں کہ دسی تو بس تفار اللہ پاک معاف کرے جی، وہ یہ جی گل بھی نہ نہیں کرنی چاہیے، اللہ پاک معاف ہی رکھے، اللہ پاک بس معاف ہی کرے جی۔ جی جناب یہ تھے علی احمد صاحب جی۔ اس کے بعد جناب علی احمد بھائی نے نہ صرف یہ کہ سب گروپوں سے واک آؤٹ کر لیا بلکہ واٹس ایپ پہ جتنے لوگ تھے ان سب کے نمبروں کو بھی ڈیلیٹ کر دیا، بلاک کر دیا، ان سے رابطے کی کوئی صورت نہیں تھی۔ اگلے دن میں نے ان کے نمبر پہ کال کی، نارمل کال کی، تو انہوں نے 1 منٹ کے لیے میری کال سنی اور مجھے کہا جی کہ آپ بند کریں، میں آپ کو واٹس ایپ سے ان بلاک کرتا ہوں، لیکن وہ ان کی آواز بھی گھبرائی ہوئی تھی، اور اس کے بعد میں نے کال بند کی تو انہوں نے مجھے واٹس ایپ سے ان بلاک نہیں کیا۔ جب انہوں نے مجھے واٹس ایپ سے ان بلاک نہیں کیا
تو میں نے مناسب یہ سمجھا کہ میں کچھ دن انتظار کر لوں اور کچھ دن انتظار کرنے کے بعد ان سے رابطہ کروں تاکہ یہ جو ہے وہ پھر اپنی ہوش و حواس میں آ جائیں۔ اس کے بعد جناب میں نے 19 جنوری کو ان سے دوبارہ رابطہ کیا، انہیں پھر دوبارہ کال کی اور انہیں یہ کہا کہ مجھے آپ نے کہا تھا کہ آپ مجھے ان بلاک کریں گے، لیکن آپ نے مجھے ابھی تک ان بلاک نہیں کیا۔ تو انہوں نے کمال مہربانی کرتے ہوئے انہوں نے کہا جی کہ میں کسی سے بات نہیں کر رہا، لیکن آپ کے ساتھ میرے کیونکہ تعلق ہیں تو میں آپ سے بات کرنے کے لیے آمادہ ہوں۔ تو جناب پھر اس کے بعد ہماری جو بات ہوئی وہ ابتدائی رسمی بات پہ میں نہیں جاتا، میں ذرا آپ کو اس چیز پہ لے کے آتا ہوں جو کہ انہوں نے فرمایا۔ ہیلو السلام علیکم سہیل بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ خیر خیریت ہے؟ امن ہے؟ سناؤ کی ہو رہا ہے؟ اور سہیل بھائی میں آپ تھوڑا بزی ہیں، بڑا شدید قسم، ٹھیک ہے؟ میں آپ جی جناب، میں نے انہیں کہا کہ اللہ کا کرم ہے، جب فری ہوں تو کچھ اپنے خواب پر روشنی ڈالیں، ہم سننا چاہتے ہیں اور آپ کے تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ جی سہیل بھائی سناؤ کیا حال ہے؟ ٹھیک جی، اور اس کے بعد میں نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ مجھے افتخار چیمہ صاحب نے یہ کہا تھا کہ علی احمد نے انہیں بتایا ہے کہ وہ 2 سال قبل بیعت کر چکے تھے، وہ باقاعدہ طور پر جماعت احمدیہ کے بیعت یافتہ ہیں۔ تو میں نے انہیں یہ پوچھا تو اس کے جواب میں انہوں نے مجھے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کی نام ہے تھوڑا سہیل بھائی، جس دن میں گروپ چھوڑا سی نا اسی ٹائم تقریباً تسی کیا سکتے 15 تو 20 منٹ تو بعد مقبول صاحب میرے نال رابطہ کیتا ہے۔ مقبول نہیں ہے فن لینڈ کے پتہ نہیں کتوں دا، اور مقبول صاحب بھی میرے نال رابطہ کیتا سی تے او مینوں کہہ رہے سن بھائی یار کوئی مسئلہ نہیں ہے، تینوں کی پریشانی ہو گئی ہے، میں تینوں طریقہ دساں گا، توں گروپ دے وچ یہ گل بھائی نہ کر تے میرے نال تو رابطہ کر تے میں تینوں دساں گا تے یوں ہے تے یہاں ہے تے اگے تے پیچھے۔ تے مینوں پتہ سی میں ایک ہی بندے نال میرا رابطہ سی بیلجیم دے دا محمد باسط نام ہے اس نال، ٹھیک ہے؟ ایک تے باسط ہو رہے نا، ایک اور باسط سی، اس مینوں کہا اے ہن تیرے تے طرح نے الزامات لاون گے تے تو ایوں کر اندے نال مکمل بائیکاٹ انہاں دا کر لے، اے تیرے ہتر امکان کوشش کرن گے تینوں اپنے طرف پھر بلانے دی تے تو بالکل نہیں کر، تیرے تے طرح دے الزامات لاون گے۔ میں گیا ہن جو کچھ لاون میری اصلیت تے مینوں پتہ چل گئی ہے، ہن جو یہ کر سکدے نے کرن، ٹھیک ہے؟ تے وہ مقبول صاحب مینوں اسی ٹائم ہی کہا سی، وہ چیمہ صاحب تے تانوں ہن پتہ نہیں گروپ نے وچ کی کہا مینوں نہیں پتہ، کیونکہ میں تے آن لائن ہی نہیں سا، میں تے گروپ تو لیفٹ ہو گیا سا مکمل، ہن مینوں نہیں پتہ چیمہ صاحب تانوں کی کہا سی۔ جی، انہیں یہ غلط فہمی تھی کہ شاید چیمہ صاحب نے مجھے گروپ میں ان کے بارے میں کچھ کہا، تو میں نے انہیں کہا گروپ میں نہیں کہا، پرائیویٹ میں بات ہوئی، اور رانا مقبول نے کیا کیا کہا تھا ذرا تفصیل سے بتاؤ، اور جناب آپ اس خواب پر بھی کچھ روشنی ڈالو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی سہیل بھائی، اچھا پرائیویٹ میں گروپ وچ کوئی گل بات ہوئی ہے، چلو ٹھیک ہے۔ اور رانا مقبول صاحب ایویں چبلی مرے نے رہن، اور انہاں کے آخنا ہے میں یہ آخا بھی یا جو بھی ہو سکنا تو کوئی خواب غلط ویکھا ہوئے یوں میں یا میں، اور میں جو بھی ویکھا نا تو مہربانی کر میرے نال رابطہ کرنے کی کوشش نہ کر۔ تے بعد وچ 1-2 بار میرے نال رابطہ کیتا نے اسی ٹائم میں گئے نمبر بلاک ہی کرنا پوسی، میں نمبر بلاک کر کے نال ہی میں سارے نمبر ڈیلیٹ بھی کر دیتے ہیں، ٹھیک؟ کسی قسم میں کوئی ہن میں کو نمبر کوئی نہیں کہنا بھی، ٹھیک ہے؟ بس ہی بڑے سکونے چاہتے ہیں، اللہ پاک نے شکر ہے کرم ہے۔ جی تو جناب میں نے انہیں جواب میں کہا صحیح ہے، اچھا کیا کہ بلاک کر دیا، پر جناب وہ خواب بیان کر دو تاکہ کچھ ہماری بھی رہنمائی ہو جائے، اور اس کو سن کر جس کی رہنمائی ہوئی اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ تو انہوں نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سہیل بھائی خواب میں ہی دیکھا نا جی سہیل بھائی، ان کا جڑا
مرزا نہ مرزا غلام احمد قادیانی مرزئی لائن بغیرت وہ اندر جڑا ایک اور مرزا عنوان نا نہیں پتہ نہیں تیر یا ناصر جڑا ہن جڑا خلیفہ نا اس تو پہلے جڑا خلیفہ ہے ٹھیک ہے ان دو بندے میں کہ دیکھا بھئی ایک جاوے ہن واللہ علم میدان ہے میں کھلا وڈا کھلے میدان میں ان دو بندے لیٹے پین ہمیں اللہ فلے ننگے ٹھیک ہے اندے اتے سپ شپ جڑے نا وہ اندے اتے پہ پھرنے تے مرزا صاحب کرینے کے نامے جیوں سر چینے تے ایک سپ نا اتو ڈس گیا ٹھیک ہے جس وجہ تو وہ پھر دسے بہنے تھلے. جی اتنی بات کرنے کے بعد آڈیو کٹ گئی. میں نے پھر ان سے پوچھا بس اتنا ہی خواب تھا یا اور بھی کچھ تھا؟ سہیل بھائی خواب بڑا وڈا میں تو دسے نا خواب بڑا وڈا ٹھیک ہے نا تے خدا دی یقین کرو خواب آیا دوسرے دن میں ستا ہوں نا جی تے خواب اتو ہی بھائی شروع ہو گیا منسو خواب اتو ہی جی تو خواب ڈسکنیکٹ ہو جائے نا اتو ہی خواب شروع ہو گیا. جی میں نے انہیں کہا آپ تفصیل سے بتاؤ پورا ایک ایک لفظ اور واقعہ کوئی بات نہیں اگر آڈیو لمبی بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو جناب انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی سہیل بھائی کیا حال نے ٹھیک ہو خیر خیریت ہے. اور سہیل بھائی میں یہ خواب جڑا نا یہ 2 دن متواتر بڑا لمبا خواب ہے ٹھیک ہے 2 دن متواتر میں نے خواب آندہ رہا 2 دن متواتر ٹھیک ہے. جس دن میں خواب میں پہلے دن آیا نا تو میں اگلے دن خواب دسا بھئی یہ سارے جھوٹ فراڈ نے ٹھیک ہے اللہ نہ عذاب نازل ہویا پائے اس جماعت تے اس دن میں تے بلیک لسٹ ہو گیا ہر پلو ٹھیک ہے. اس دن راتی پھر جتوں میرا خواب ختم ہویا سی اتوں ہی میرا خواب دوبارہ شروع ہو گیا سٹارٹ ہو گیا سی اتوں ہی جتوں خواب ختم ہویا سی نا اتوں ہی خواب دوبارہ سٹارٹ ہو گیا سی. میں نے کہا کہ وہی تو کہا جناب کہ ایک آڈیو میں پوری تفصیل بتاؤ کہ آپ نے کیا کیا دیکھا. تو جناب علی احمد بھائی نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سہیل بھائی وہ جڑا تسی کہہ رہے ہو نا چیمہ صاحب تانوں دسا ہے انہاں میرا ایک اور دوست ہے تے دبئی ہوندا ہے ٹھیک ہے کی نا ہے کمالیہ دا ہے فیصل آباد کمالیہ دا عامر ناسو انہاں اس نال بھی رابطہ کیتا سی وہ بھی پہلے ایڈ سی اس گروپ وچ میری میں ہی اس نو ایڈ کروایا سی ٹھیک ہے نمبر دیتا سی انہاں اس نال بھی رابطہ کیتا سی. جناب علی احمد بھائی ابھی بھی پوری طرح اپنے ہوش و حواس میں مجھے نہیں لگ رہے تھے. وہ بات کہیں سے شروع کر کے پھر کہیں پہ چلے جاتے تھے اور مجھے پھر ان کو دوبارہ اس جگہ پہ لانا پڑتا تھا. لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ میں ان پہ زیادہ دباؤ ڈالوں اور وہ مجھ سے بات کرنے سے انکار کر دیں. اس لیے میں نے حکمت عملی کے تحت ان کی سب باتوں کو سنا. ابھی وہ ان قادیانیوں کی طریقہ واردات پر روشنی ڈال رہے ہیں کہ یہ کس طرح بندوں کو جو ہے وہ اپنی طرف راغب کرتے ہیں. تو سنیں جناب. وہ میرے روم وچ ہی رہندا ہے تے اس نے انہاں کہا جی بھئی اور جڑا علی احمد ہے یہ بھئی مرزئی ہو چکا ہے تے تو بھی مرزئی ہو جا ٹھیک ہے تے تینوں اسی اس طرح رشتہ بھی دیواں گے تے تینوں یورپ سیٹل کر دیواں گے ٹھیک ہے. اس کیا یار تسی آؤ مینوں دسو بھئی علی احمد میرے نال رہ رہا ہے ٹھیک ہے اسی ہوندے ہی اکٹھے ہاں تے ماں تسی یہ دسو خالی تواڈے گروپاں وچ ایڈ ہے یا وہ ہن تواڈے گروپاں وچ نہیں ایڈ مینوں نہیں پتہ اس نے تیرے نال تواڈے نال کی مسئلہ مسائل بنا ہے تے یار وہ تے کوئی مرضی نہیں ہے وہ تے نماز روزہ حج زکوٰۃ ساڈے نال ہی کردا ہے تواڈا تے اس نال تواڈی ایتھے جماعت ہی نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں ہے تے اکثر اس نے موبائل رات نو میرے کول ہی ہوندا ہے کیونکہ اس کو نیٹ ہوندا ہے تے میرے کو نیٹ اکثر نہیں ہوندا میں ایک دن نیٹ کردا ایک دن نہیں کردا تے میں اپنے گھر رابطہ کرنا ہوئے تے میں اس نے موبائل تو کردا رہنا
مینو تو اس نے موبائل چ کوئی ایسا مواد کوئی ایسا نمبر کوئی ایسی کال نہیں موصول ہوئی کہ تسی کون پہ بولنے ہو کتوں پہ بولنے ہو جب اس بندے وہ گلاں کیتیاں اس بندے نو دو چار گالاں کڈیاں وہ بندہ فون ہی بند کر گیا یہ مینو دسا سی اس عامر بھی میرے دوست بھی بھئی ہن تیرے خلاف ہے نا یہ پراپوگنڈا شروع کر دینا جی اور میں گیا یار وہ دے مسکین بندے وہ کی کر سکتے نے جو انہیں کرنا ہے انہوں کرن دے ٹھیک ہے ساڈا دل دماغ نیت صاف ہے تے اے چکر سی مینو پتہ سی یہ کچھ نہ کچھ ہن کرنا ہے میرے خلاف کچھ جھوٹیاں گلاں باتاں پھیلانیاں نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ سہیل بھائی میں یہ ویکھا خواب دے وچ بھائی مرزا غلام احمد قادیانی جڑا اے تے اندا جڑا ہن جڑے خلیفہ نے نا اندے مرزا مسرور احمد کیانی صاحب قادیانی صاحب اندے اس تو پہلے جڑے مرزا صاحب ہے پتہ نہیں ناصر صاحب ہے کی نام ہے او اے دو بندے ایک میدان دے وچ لیٹے ہوئے نے ننگ دڑنگ ٹھیک ہے جی کسی قسم نہ اندے بدن اتے کوئی لباس نہیں ہے یہ ننگے بالکل پے ہوئے نے ٹھیک ہے تے اے اندے ارد گرد سب جڑے نے وہ پھرنے پینے ٹھیک ہے تے مرزا قادیانی جوں ہی سر چاہتا ہے نا تے اس نے سر نو کٹ دینے ڈنگ مار دینے ٹھیک ہے تے جڑا دوسرا مرزا ہے نا اس نے زبان اتنی لمبی ہوئی ہے بھئی اس نے زبان منہ چ نکل کے تے اس نے پیروں تو پلو ہو کے تے پھر پچھالی اس نے کمر والے پلے لٹکی ہوئی ہے ٹھیک ہے تے ایک سب اس نے جڑا ہے نا وہ ڈسنا پیا ہے یہ ساری میں صورتحال ویکھی ہے اس تو بعد میں کی ویکھا ہے ہن میں تانوں کی دساں اللہ پاک معاف کرے توبہ استغفار اللہ پاک معاف کرے جی بس اللہ پاک ساڈے مرے اسائیاں پیدا کرے اللہ پاک معافی عطا فرمائے اللہ معاف کرے اس تو بعد کی ویکھا ہے جی جناب علی احمد بھائی نے ابھی یہ بتایا کہ مرزا صاحب اور ان کے جو ہے جانشین مرزا ناصر صاحب کے کیا حالات ہیں اور ابھی مزید آگے انہوں نے فرمانا ہے کہ آگے مزید انہوں نے کیا دیکھا لیکن میں محسوس کر رہا تھا واضح طور پر کہ وہ بات کرتے تھے اور وہ ان کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ بات کیسے کریں اور کیسے اس کو بیان کریں اور ان کی آواز میں ایک ہچکچاہٹ بھی نمایاں تھی ایک ڈر اور ایک خوف کی کیفیت بھی مجھے محسوس ہوتی تھی آگے سنیں جناب آگے وہ کیا کہتے ہیں نال ہی مینو سمجھ نہیں آتی خواب خیال ہونے نے نا نال ہی کی ویکھا ہے جی بھائی او اے میں ویکھدا رہا ٹھیک ہے اس تو بعد میں کی ویکھدا بھائی منظر ہی چینج ہو گیا ٹھیک ہے منظر چینج ہو گیا ہے میں اگے جا رہا ٹھیک ہے یہ کوئی ویران علاقہ بالکل ویران ہے بالکل ویرانی ہے ٹھیک ہے میں جا رہا جی تے پیچھے بڑا بڑا ایک قافلہ آ رہا ہے میں اگے جا رہا پیدل تے میرے پیچھے بہت سارے فاصلے تے ایک بڑا بڑا قافلہ آ رہا ہے ٹھیک ہے تے میں اگے کی ویکھنا بھی اگے جگہ جڑی ہے نا وہ لال ہو جاندی ہے فل جگہ جڑی ہے وہ بالکل زمین جڑی ہے وہ لال ہو گئی ہے ٹھیک ہے تے جڑا ٹمپریچر ہے وہ ودھنا شروع ہو گیا ہے اس علاقے دا ٹمپریچر ودھنا شروع ہو گیا ہے تے میں ایویں جا رہا ٹھیک ہے کپڑے میں پائے ہوئے نے میں ایویں جا رہا تے مینوں محسوس ہویا بھئی میں پانی پینا چاہیے ہے نا بھئی ترے لگ گئی ہے پیاس لگ گئی ہے تے میں ہن ادھر ادھر ویکھنا پا بھئی یار کوئی نلکا مل جاوے کوئی خوہ مل جاوے جتوں میں پانی پی لواں تے میں پھرنا اگے میرے ہن پیچھے قافلہ آ رہا ہے ٹھیک ہے وہ دور ہے میں اگے ہن جا رہا تے پھرنا میں کی ویکھیا جی میرے اگے ایک بندہ جا رہا ہے ٹھیک ہے میں اس کو روکا ہے میں کیا یار اتنے پانی پینا ہے تے بڑی ترے لگی ہوئی ہے تے کوئی تو میں نے سمجھا میں کتوں پانی پیواں تو اس کہا جی پانی تے بڑے خوہ ہے تسی بھئی اتوں ہی پانی تانوں مل سکتا ہے پر تہاڈی کوئی شادی ہے تسی کوئی شے کر سکتے ہو کوئی پانی کر سکتے ہو خوہ دے وچوں اور میں کہ میرے کو تو کوئی شے نہیں ہے تے تو میری کوئی ہیلپ کر دے
اس کے بھائی جان تے میری کو بھی کوئی چیز نہیں ہے. میں کہ چل ٹھیک ہے. ایک گل کر کے وہ بندہ ہوری سمت ٹر پیا تے مینوں سمجھایا سو بھئی وہ سیدھا چلا جا ادھر اگے کھو ہے. تو میں گیا, میں کھو دے آس پاس کوئی بندہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, کسی قسم کی کوئی ہریالی نہیں ہے. ہوں میں دیکھنا پا بھئی میں یہ کی کراں بھئی کس طرح میں کھو وچوں پانی کڈا. مینوں کوئی ترتیب نہیں آئی تے کھو نے کنارے تے کھو نے تھلے لونے والے سریے لگے ہوئے نے, ٹھیک ہے, پوڑیاں بنیاں ہوئی نے سریے دیا تے میں وہ سریا نکے تے تھلے کھو نے تھلے لاؤنا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے جی, میں تھلے جا رہا, پانی ہلے تک نہیں آ رہا, میں جائی جا رہا تھلے. میں کی ویکھنا جی کہ بہت سارا تھلے ہور گیا, تھلے چلا گیا. میں کی ویکھنا جی بھائی تھلے وہ دو بندے مرزا غلام احمد قادیانی تے وہ دوجا جڑا مرزا ناصر صاحب ہے, وہ دو بندے تھلے اگ لگی ہوئی ہے تے اگ نے وچ پے ہوئے نے ننگ دڑنگ اسی طرح. تے میں انہاں نوں کہنا, میں کہ او یار تسی باہر اتنے بھی مینوں ملے ہو تے تسی اتنے بھی سو تے تسی اتنے کتے آ گئے ہو. انہاں کہا بھیا تو ایوں کر تے تو اتنے کی کرن آ گیا. اور میں کہ یار میں تے پانی نہیں تلاش وچ آیا. انہیں کہا جی پانی شانی کوئی نہیں, تو واپس ٹر جا. اچھا میں اتوں میں جو یہ ویکھا ہے بھئی وہ اگ نے وچ پے ہوئے نے, ٹھیک ہے, تے میں اتوں پھر پوڑیے چڑھ کے باہر نکل آیا. میں باہر نکلا, پچھوں جڑا قافلہ آ رہا سی وہ بھی آ گیا. انہیں کہا یار پانی اتنے نہیں ہے کھو دے وچ, بھئی تو گیا سی تے پانی پیا ہے تے ایسا بھی جانا ہے. اور میں گیا اس کھوئے دے وچ پانی شانی کو نہیں تے اس کھوئے دے وچ مرزا غلام احمد قادیانی تے وہ مرزا ناصر پے ہوئے نے تھلے. تے لوکاں مینوں کہا وچوں دو چار بندے مینوں کہا بھئی نہیں یار یہ تے پانی والا کھو ہے. تے میں کہ یار پانی والا جہاں ہے تسی خود چیک کر لو. تے میں نکل کے باہر کھڑا ہو گیا تے دو بندے تھلے ہور گئے, ٹھیک ہے جی. تے پھر میری اکھ کھل گئی, سمجھے پیو. نال ہی مینوں جی جناب, یہاں پہ انہوں نے اپنا ایک خواب مکمل کیا, اس کے بعد ان کی آنکھ کھل گئی. یہ مین خواب کے یہ دو مین حصے تھے جی. اس کے بعد میں ان کی ہدایت کا سفر کہ ان کو کیسے جو ہے وہ خواب میں ان کے گاؤں کا کوئی بندہ جو فوت ہو چکا تھا وہ نظر آیا, اور اس نے انہیں کہا کہ یہ تم کس رستے پہ جا رہے ہو, اس رستے کو چھوڑو اور اس رستے سے واپس جاؤ. انہوں نے اپنے انداز میں جو بیان کیا میں آپ کو مختصر کر کے بتا رہا ہوں کیونکہ کافی لمبی آڈیو پھر ہو جائے گی, بڑی لمبی انہوں نے آڈیو کی تھی. انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا میں ایک رستے پہ جا رہا ہوں, مجھے نہیں پتا وہ کون سی جگہ ہے, جس رستے پہ میں جا رہا ہوں اس رستے پہ اکا دکا کچھ لوگ جا رہے ہیں, جبکہ میری مخالف سمت میں جو رستہ ہے وہاں پہ لوگوں کی بڑی چہل پہل ہے, لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, لیکن جس رستے پہ میں جا رہا ہوں اس پہ اکا دکا لوگ ہیں. تو یہ اس طرف اشارہ تھا کہ قادیانیت کا رستہ جو ہے اس پہ بہت کم لوگ چل رہے ہیں. تو انہوں نے کہا جی میں اسی طرح چلتے آگے جب گیا تو آگے جناب مجھے پھر جو ہے وہ نظر آئے مرزا غلام احمد قادیانی اور مرزا ناصر نظر آئے. تو میں نے جو ہے جب انہیں دیکھا تو میں نے انہیں کہا کہ یار تم کیوں جدھر میں جاتا ہوں تم ادھر آگے مجھے مل جاتے ہو. تو انہوں نے کہا تم کیوں ہمارے پیچھے آ رہے ہو. تو انہوں نے کہا کہ میری ان سے تھوڑی سی ابھی یہ بحث ہی ہو رہی تھی کہ اچانک مجھے دو بندے ایسے نظر آئے جو کہ جنہیں میں جانتا تھا, اور وہ دو بندوں میں ایک ہمارے گاؤں کا بندہ شفیق تھا جو مر چکا تھا. اس نے مجھے کہا کہ علی احمد تم اس رستے پہ کدھر جا رہے ہو, تو تم فوراً اس رستے کو چھوڑو اور یہاں سے واپس ہو جاؤ. اس نے کہا, میں نے ان سے پوچھا کہ میں کیسے واپس جاؤں, تو اس نے کہا جی تھوڑا آگے جاؤ گے تو آگے وہاں پہ آپ کو واپسی کا رستہ ملے گا, تو وہاں سے واپس پل کے اوپر سے یو ٹرن مار کے واپس چلے جاؤ. خیر اس طرح وہ کہتے ہیں جی میں نے گیا, اور وہ ایک لمبی سٹوری انہوں نے سنائی, آپ کی اس میں دلچسپی نہیں ہوگی اس لیے میں اس سٹوری کو شارٹ کر رہا ہوں. میں نے ان سے پھر کہا کہ میں نے سب سن لی ہے, لیکن ایک بات سچ بتاؤ کہ آپ نے بیعت کی تھی یا نہیں, اور اگر کی تھی تو آپ ان کے چنگل میں کب اور کیسے آئے. تو جناب انہوں نے پھر دوبارہ کہا
अस्सलाम वालेकुम। और सोहेल भाई मैं कोई बैत नहीं की भाई, मैं कोई बैत नहीं की भाई, ठीक है ना। अगर बैत कर गिनो हाँ मैं इनके को पता किया है, इनके को नहीं, चीमा साहब को नहीं, या वो मकबूल साहब को नहीं, या वो मुबशर लुकमान साहब बने उनके को नहीं। एक और बंदा है, ठीक है, नॉर्वे ना, वो अहले हदीस बंदा है। मैं उसको ये पता किया सी भाई यार इनके बैत ना सिस्टम की है भाई यार, बैच जी है ना, अंदर एक बैट फॉर्म होना है, वो बैट फॉर्म साइन करने होने ने बस, ठीक है, तो बैट हो जाती है। तो मैं उस नॉर्वे वाले बंदे ने यह किया सी भाई यार किसी तरीके का बैट फॉर्म कटाओ। उन्हें कहा जी बैट फॉर्म कटाने का कोई मसला नहीं, तुम क्या ग्रुप किसी ग्रुप में भी कहो भाई बैट फॉर्म असी चेक करना चाहते हैं, बैट फॉर्म सानू सेंड किया जाए। तो बैट फॉर्म भाई ਤੁਹਾਨੂੰ कोई ना कोई बंदा भाई ये नैट से भी मिल जाता है बैट फॉर्म, तुम बैट फॉर्म चेक कर सकते हो, देख सकते हो। बैट फॉर्म मैं चेक भी नहीं किया सी, ठीक है, मैं देखा भी नहीं सी, खाली मेरी ये गलबात हुई सी भाई यार बैट फॉर्म की होता है, बैट में की तरीका कार है, ये तो मैं अब्दुल रऊफ साहब को भी मैं पता करे ना रहना है ना। ते बैट मैं पता किया सी, बैट में की नहीं सी, बैट मैं पता किया सी भाई बैट में की तरीका कार है, किंज होना है, की हिसाब है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सोहेल भाई एक और इस ख्वाब ने बड़ी अजीब गल है ना, अजीब गल ये भाई इस ख्वाब ने ख्वाब बड़ी लंबी सी, मैं थानू बिल्कुल मुख्तसर सुनाई है ना, मेन गल्लां दसियां ने। ख्वाब थानू मैं कह रहा भाई ख्वाब मैनू दूजे दिन मैं सुता सा ना, तो ख्वाब उतो ही मेरी शुरू हो गई सी जितो मेरी ख्वाब खत्म हुई सी, जितो राब्ता डिस्कनेक्ट हो। बहरहाल ये वही बातें हैं जनाब जिनसे आपको ज़्यादा दिलचस्पी नहीं होगी। मैंने उनसे ये सवाल पूछा कि मिर्ज़ाइयों से आपका रब्ता किस तरह हुआ था शुरू में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। और सोहेल भाई मैनू ये नहीं याद मेरा रब्ता किंज होया सी, वो असल विच जिहड़ा सी ना मेरा साडी कंपनी तकरीबन 3-3.5 बंदा काम करता, ठीक है। साडी कंपनी एक ड्राइवर सी, खुरम ना सी उसका, समझे पियो, खुरम शहजाद, वो इंडिया का सी, ते वो मेरा रूममेट सी, ठीक है। उसने साडी गपशप सी, सानू नहीं पता सी भाई ये बंदा मरज़ई है, समझे पियो। उसने साडी गपशप सी, वो साडे नाल काम करता सी, गपशप सी, इसने जरिए साडा ग्रुप में मैं किस तरह ऐड होया सा मैनू नहीं पता, खाली ये भाई उसने साडी दुआ सलाम सी, गपशप सी, ठीक है। वो बंदा बाद न्यूजीलैंड चला गया, तो इस वक्त न्यूजीलैंड दे विच वो खुरम शहजाद, ठीक है। ते कादियान ने नाम कोई गिराम है, हुण वल्ला आलम की नाम है, ठीक है। जिस टाइम वो जा रहा सी, ठीक है, ते उस मैनू कहा सी भाई यार तू यूं कर, तू भी कंपनी चो कैंसल कर, ते उसकी सारी फैमिली दरअसल चली गई सी ना, सारी फैमिली वो इतों कैंसल हो गई, इंडिया गया सी, इंडिया से हो गया सी। जिस टाइम वो इंडिया गया सी तो उस मैनू इंडिया तो मैनू रब्ता किया सी, उस गया सी भाई यार तू यूं कर भाई तू कंपनी नू कैंसल कर, ते मैं तेरा भी बंदोबस्त करांगा, मेरा तेरे नाल वादा है, ते इंग्लैंड उत्थे चले जावांगे न्यूजीलैंड, ते जिंदगी भाई बन जाएगी। ते मैं उसने कहा सी भाई यार नहीं मैं मेरी इतने अलहमदुलिल्लाह काम ठीक है, दुबई दे विच है भी नज़दीक, ते महीने नहीं तकरीबन ₹1,00,000 बन जाती है सैलरी, ते मैं यार भाई नहीं जाता। ते फिर वो बंदा तो चला गया सी, ते उस नाल फिर मेरा तो कोई रब्ता नहीं होया। शुरू ते गलबात हुई सी 1-2 बार, बाद में पता नहीं की चक्कर सी, मैं नंबर नहीं मिलना सी, ठीक है। ते उसने नंबर होने तो मेरे को आया ही नहीं, क्योंकि मेरा मोबाइल गुम हो गया सी, तो फिर मैं नया मोबाइल नाले इस गल्ला भी तकरीबन 2.5-3 साल हो गए ने, ते जिसकी वजह तो रब्ता नहीं सी। ते ग्रुप विच मैं किस तरह ऐड होया सा मैनू कोई पता नहीं है, मैं किसी ग्रुप विच ऐड हो गया सा, ठीक है। ते वो फिर गल होने फिर वो रब्ते हो गया सन, ये सारे लोग मैनू जानते ने बड़े अच्छे तरीके।
ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਰਾਣਾ ਮਕਬੂਲ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਆਡੀਓ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਾਬ ਵਾਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਬੜੇ ਹਾਲਤ ਦੀ ਤੇ ਬੜੀ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਾਣਾ ਮਕਬੂਲ ਨੇ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਯਾਰ ਅਗਰ ਤੂੰ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹ ਨਾਂ ਲਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਡੀਓ ਸੁਣੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਡੀਓ ਦੀ ਦੇਖੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਸੀ। नहीं मैं ते हो गया सा ना, मैं ते ऑडियो नहीं सुनी सी, मैं ते हो गया सा, लेफ्ट हो गया सा। मेरे नाल जिहड़ी गल होई सी मकबूल साहब ने, राणा साहब ने, वो ये होई सी, मैनू उन्हां पर्सनल विच मैसेज कीता सर, मैनू उन्हां पर्सनल विच फोन कीता सी, पर्सनल विच उन्हां मेरे नाल मैसेज कीता सी, ठीक है। ते पर्सनल विच उन्हां मैनू ये सारी गलबात कही सी भाई यार तू जल्दबाजी न कर, ते तू वेख लै, सोच समझ लै, ते ख्वाब गलत भी होंदे ने, ख्वाब ख्याल भी होंदे ने, ठीक है। ते अगे पिछे दायां बायां, तो मैं क्या यार गलत है सही है जो भी है, बस मैनू तू पलग मेरे चो बाहर कर, ठीक है। ते जिस टाइम मैं उन्होंने ये गल बातां कीतियां सन मकबूल साहब नाल, ते फिर वो मैनू धमकी अमेज जिस तरह होना है ना बंदे नल्ले जिहा धमकी अमेज होंदा है, इस तरह उन्हें कहा सी असी तेरा जीना हराम कर देवांगे, यूं करांगे, यहाँ करांगे। और मैं क्या यार तेरे को जो हो सकता है ना तू वो कर ले भाई, तेरे को जो भी हो सकता तू वो कर ले, ठीक है। तो ये सारी गल हुई सी। ते उस तो बाद वो मैनू मैसेज नहीं कीता सी, वो मैनू मैसेज कर रहा सी, वो पता लग जाता है ना भाई ये बंदा मैसेज करे ना पा, वो मैनू कोई मैसेज कर रहा सी ते मैं उसनू नाल ही ब्लॉक कर दिता सी, ते मैं ब्लॉक करके ना नंबर भी डिलीट कर दिते सन, ठीक है। हर बंदे नू मैं ब्लॉक करके ना नंबर मैं नाल ही डिलीट कर दिते सन, मैं नंबर ही नहीं रखे अपने मोबाइल दे विच, ठीक है ना। मैं क्या यार नंबर होवन ते शैतान फिर भी गलबा कर सकता है, हमला कर सकता है, ठीक है। ते अनब्लॉक बंदा कदे ना कदे फिर कर ही देना है, ठीक है ना। ते बेहतर ये वे भाई यार इन्हां नू ब्लॉक करो ते इहदे नाल राबता ही ना रखो, इहदा नंबर ही नहीं होवेगा ते राबता किंज होवेगा, नहीं हो सकता राबता, ठीक है। ते मैं हर किस्म दा राबता इहदे नाल मुनक़ता कर दिता सी, ठीक है। जी जनाब अली, तो आपने सुना, पहले ये कहते हैं बंदे को कि तुम दिमाग साफ़ करके इस्तिखारा करो। जब इस्तिखारे के बाद उस बंदे ने इनकी हकीकत अश्कार कर दी तो उसको पहले इन्होंने बहलाने फुसलाने की कोशिश की और उसके बाद इसको धमकियां दी कि हम तुम्हारा बुरा हाल कर देंगे। तो जनाब ये अली अहमद साहब थे जो इनके चुंगल से बच के निकल आए। इनकी पता नहीं कौन सी नेकी अल्लाह ताला को पसंद आ गई कि अल्लाह ताला ने इन्हें इनके चुंगल से बचा लिया, नहीं तो इन्हें ख्वाब में शैतान कोई ऐसी चीज़ दिखा देता कि ये खुदा न खास्ता अपना दीन छोड़ के मरज़ियत में शामिल हो जाते और आखरत की बर्बादी इनका मुकद्दर हो जाती। तो मेरे ख़्याल से इनके माँ बाप की दुआएं जो है वो रंग लाई और अल्लाह ताला ने इन पे बड़ी मेहरबानी की कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का बदस्तूर हिस्सा है और उस पे लाख लाख शुक्र अदा करते हैं। और वो यही कहते हैं कि जिन लोगों को मालूमात नहीं है उन लोगों को कोई हक़ नहीं है कि वो इस तरह यहाँ पे इन ग्रुपों में बैठें, क्योंकि ये लोग जो है वो उल्टी सीधी तावीलें कर कर के उल्टे सीधे मसले बयान कर कर के लोगों के दिलों में शकूक व शुबहात पैदा कर देते हैं और उनका ईमान उनसे छीन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सोहेल भाई मैं ना ते उस तो बाद किसी बंदे ना कोई रबता नहीं, ठीक है, किसी बंदे ना मेरा कोई रबता नहीं, किसी किस्म ना कोई रबता नहीं। चलो ठीक है, और बाकी तुम सुनाओ क्या? और भाईजान भाई सोहेल जी, मेरा ओरिजिनल ना ही अली अहमद है, ठीक है, मेरा ओरिजिनल ना ही अली अहमद है। मेरी फेसबुक, व्हाट्सएप, ईमो, शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट, वीज़ा हर पल्ले अली अहमद ना है, ओरिजिनल ना अली अहमद है, अली अहमद है। क्या नहीं ठीक हो, खैर खैरियत है। और भाई जी अड्डे ते यही गल बात है थोड़े ना भी भैया ना बगैर था ना गल बात ही ना करो, बस मैं नहीं भी बंदे ना गल बात करो ही ना, फायदा ही को नहीं भाई, किसी किस्म का कोई फायदा को नहीं।
بلکہ الٹا نقصان ہے، سمجھے گو، الٹا نقصان ہے قسم دا، فائدہ ہی کوئی نہیں، الٹا نقصان ہے، گل کرنے نہیں فائدہ ہی کوئی نہیں بالکل۔ السلام علیکم سہیل بھائی، ہندی عمارت جڑی ہے نا وہ جھوٹ تے قائم ہے، ٹھیک ہے، ہندی عمارت جڑی وہ جھوٹ تے سراسر جھوٹ تے قائم ہے، تے اس عمارت نے